موضوع الدرس فی اثبات المعاد و احوال المحشر، سورۃ النحل، تفسیر ابن کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم في الدار الآخرة، وأنه يبعث من كل أمة شهيدا وهو نبيها یشہد علیہا بما اجابت فیما بلغہا عن اللہ تبارک و تعالی۔ اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ مشرکین کا قیامت میں کیا حال ہوگا، جس دن اللہ ہر امت میں سے اس کے پیغمبر کو گواہی کے لیے کھڑا کریں گے کہ آپ نے جب میری بات پہنچائی تو قوم نے کیا کیا۔ اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ ثم لا یؤذن للذین کفروا ای فی الاعتذار، اب ان کو عذر کرنے کا بھی کوئی موقع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنہم یعلمون بطلانہ وکذبہ، جانتے ہیں کہ جھوٹ ہے، اب کیا عذر کریں۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لہم فیعتذرون، یہ ایسا دن ہوگا جس دن کوئی مجرم بول نہیں سکیں گے، نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر معذرت کریں۔ فلہذا قال ولا هم یستعتبون، اور نہ ان سے کوئی رضا طلب کی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيْ الَّذِينَ أَشْرَكُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ سَاعَةً وَاحِدَةً۔ اب جب ظالم دیکھیں گے وہ عذاب جہنم کا، اور جب وہ عذاب ہوگا پھر اس میں کوئی ایک لحظے کی بھی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ إِلَىٰ يُؤَخَّرُ عَنْهُمْ، بلکہ مہلت بھی نہیں ملے گی۔ يَأْخُذُهُمْ سَرِيًّا مِنَ الْمَوْقِفِ بِلَا حِسَابٍ، فوراً موقف سے کافروں کا اب کیا حساب ہونا ہے؟ حساب تو ان کا ہوگا کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، گناہگار ہیں۔ کافر تو کافر ہے، وہ تو جہنمی ہیں۔ فَإِنَّهُ يَجِيءُ بِجَهَنَّمَ، اب وہ جب جہنم کی طرف آئیں گے تو قاد ب70 الف زمام، جہنم کو 70,000 لگام ہوگی۔ ما کل زمام 70 الف ملک، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ وَيَشْرِفُ أُنُّكُمْ مِنْ أَعْلَى الْخَلَائِقِ، جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو لوگوں کو دیکھے گی۔ وَتَزْفُرُ زَفْرَةً لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا جَثَى لِرُكْبَتَيْهَا، اور وہ ایسا سانس نکالے گی کہ جو بھی کھڑے ہوں گے نا میدان میں سب گھٹنوں پہ بل گر جائیں گے۔ فَتَقُولُ إِنِّي وَكِّلْتُ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ،
اور آگ سے آواز آئے گی کہ اللہ نے مجھے تمہارے لیے بھیجا ہے ان لوگوں کے لیے جو سرکش ہیں اور جنہوں نے اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کی ہے. الذی جعل مع اللہ الہا آخر وبکذا وبکذا وتذکر انصرافا من الناس. اور لوگوں کے معاملے میں وہ سب بات بتائیں گی. کما جاء فی الحدیث ثم تنطوی علیہم، پھر آگ ان پہ مسلط ہوگی. وَلْتَلْتَقِطُهُمْ مِنَ الْمَوْقِفِ، اور حشر میں سے ان کو چن چن کے نکالے گی. کما یلتقط الطائر الحب، جیسے کوئی پرندہ دانے کو چگتا ہے اور دانے کو اٹھاتا ہے، اسی طرح وہ جہنم ان کو اٹھا لے. اب ایک بات یہ سمجھیں کہ جہنم جو ہے وہ تو ایک آگ ہے، لیکن وہ جہنم کیسے بات کیسے کرے گی، بولے گی کیسے، اور کافر کو کیسے پہچانے گی. اور وہ جہنم اتنے جوش میں ہوگی کہ تکاد تمیز من الغیظ، کے جوش سے پھٹ جائے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ 70,000 فرشتہ 70,000 لگام ڈالے ہوئے اس کو روکے ہوئے ہوگا، لیکن وہ ان سب کو تڑا کے نکل رہی ہوگی. ایک روایت میں آتا ہے، وہ روایت اتنی قوی تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کے شواہد ہیں کہ جب وہ فرشتوں کے قابو میں بھی نہیں آئے گی تو اب اس کے سامنے میرے آقا آئیں گے حضرت محمد مصطفیٰ. جب حضور کے نور نبوت کی ظاہر ہوگا تو اب وہ آگ رک جائے. جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ جہنم میں تو سب نے جانا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، لیکن مسلمان صرف گزر جائیں گے، اور وہاں رہنے کے لیے نہیں جائیں گے، صرف گزرنا ہوگا انہیں تاکہ دیکھ لیں کہ کیا عذاب ہے. اور کافر جو ہے وہ رہیں گے. تو اب جب جہنم میں سے مومن گزرے گا تو جہنم بولے گی جز جز یا مومن، جلدی کرو نکلو، میری آگ کیوں بجھا رہے ہو. تو اس لیے نور ایمان سے اتنا اس پر اثر ہوگا. اب یہ ہے کہ اللہ چاہیں تو جہنم کو بھی بولنے کی توفیق دے دیں، اس کو بھی عقل دے دیں، تمییز دے دیں. وہ قادر ہیں جیسے کہ قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا جبل صفا سے، پہاڑی سے، اور وہ جانور جو ہے انسانوں کی طرح بات کرے گا. اللہ قادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ پہاڑوں میں بھی سمن ڈال دیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پہاڑ جو ہے وہ اللہ کی ہیبت سے پھٹ جاتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو کفار نے، نمرود کی فوجوں نے ایک بڑا عظیم انہوں نے آگ کا الاؤ روشن کیا تھا. مورخین نے لکھا ہے کہ 1 میل ضرب 1 میل وہ چوڑا تھا. اور اس زمانے کے کافر مشرک جو ہے نا وہ منت مانتے تھے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، شفا ہو گئی تو اتنی لکڑیاں میں بھی ڈالوں گا آگ میں. تو جب عین وہ آگ کا اتنا بڑا الاؤ تیار ہو گیا تو اب آگ میں پکڑ کے کون ڈالنے جائے، وہ تو جو جائے گا وہ بھی جل جائے گا. تو انہوں نے پھر منجنیق تجویز کی کہ بھی منجنیق کھڑی کر دو. منجنیق ہوتی ہے جیسے آپ نے کرین دیکھے نا ایسے، اور اس سے پھر گولے پھینکے جاتے ہیں، دیواریں توڑی جاتی ہیں. ان نے منجنیق کھڑی کی اور منجنیق کے ساتھ ایک انہوں نے پنجرا لگایا اور اس میں حضرت ابراہیم کو کھڑا کیا، تاکہ اس کو جب ایسے کھینچیں گے نا جھولے کی طرح تو آخر میں پھر اگلی جو اس کی رسی ہیں ان کو ایسے کھینچیں گے تو الٹ کے ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا پڑیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت اس پنجرے میں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی رو پڑے. اللہ اکبر. مومن کے لیے آسمان بھی روتا ہے، مومن کے لیے زمین بھی روتی ہے کہ یا اللہ تیرا بندہ چلا گیا جو مجھ پہ سجدے کرتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا. اللہ اکبر. اور جس دروازے سے اس کے اعمال جاتے تھے وہ جنت کا وہ آسمانوں کا وہ ٹکڑا بھی روئے گا کہ اللہ اب تو اس کے اعمال نہیں آئیں گے. لیکن کافر جب مریں گے تو قرآن کہتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان پہ آسمان روئے گا نہ زمین روئے گا.
تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پنجرے میں ہیں اور فرشتے اللہ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا تیرا خلیل ہے، تیرا نبی ہے، پھر ابو الانبیاء ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، آپ کا بیٹا اسحاق بھی نبی، اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی نبی، اسماعیل بھی نبی۔ یا اللہ دشمن ان کو آگ میں ڈال رہے ہیں، آپ تو قادر ہیں نا، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں نا، لیکن وہ بھی فرشتوں کے دکھانے کے لیے کہ تم بھی میرے دوست کو دیکھو، میرا دوست میں نے کیسا دوست بنایا ہے، کہیں گے تمہیں اجازت ہے جاؤ اس کی مدد کرو۔ اب جو فرشتہ ہے پہاڑوں پر، جبال پر، ملک الجبال، وہ آئے گا، سلام کرے گا اور کہے گا ابراہیم علیہ السلام اگر آپ مجھے حکم دیں نا میں ان دونوں پہاڑوں کو ایسے ملا دیتا ہوں، یہ بدبخت خود بھی جل مریں گے، ان کا ملک بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کہا لا حاجت، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، جاؤ۔ یہ ہے توحید، یہ نہیں کہ جہاں چاول دیکھے ماتھا ٹکا دیا، جہاں حلوہ تقسیم ہو گیا وہاں نعرے لگانے شروع کر دیے۔ یہ توحید کیا؟ ہمارے یہاں کیا توحید ہے؟ قسمت والے ہیں، نصیب والے ہیں جن کو اللہ نے توحید نصیب کی ہے۔ ہمارے لوگ جو نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فکر جو ہے وہ حضرت داتا صاحب کی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ نماز تو وہ ہوتی ہے نا کہ جب اللہ کی طرف رجحان ہو تو دل میں ما سوی اللہ کا خیال بھی نہ گزرے، وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو عقل و فکر سے ماورا، وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لغز سے پارے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے جب اللہ کے کعبے میں آیا اور میں نے سجدہ کیا، یہ زمین ندا برآمد، زمین بول پڑی کہ بیرون درچے کر دی کہ درون خانہ آئی، تم میرے باہر کیا کر رہے تھے کہ اندر بھی آ گئے ہو؟ تو نمازیں تو ان لوگوں کی تھی نا جی کہ جو نماز میں کھڑے ہیں تو پھر اللہ کے تعلق کے سوا کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور نماز کا معنی ہی یہی ہوتا ہے، یاد رکھو کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے عبادت کرو جیسے خدا کو دیکھ رہا، جو خدا کو دیکھ رہا ہوگا ادھر ادھر دیکھے گا۔ اللہ نے نبی نے فرمایا اگر یہ مقام تمہیں نہیں مل سکتا تو کم از کم یہ تو سوچو کأنہ وإنہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم کسی عدالت کے جج کے سامنے پیش ہوتے ہو تو جناب اس وقت تمہاری سانس بھی نہیں نکلتی، ایسے خاموش کھڑے ہوتے ہیں اور گردنیں جھکا جھکا کے بھی لارڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہی انگریزوں والی رسم ابھی تک جاری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی جج کو بھی جوش نہیں آتا اور کسی وکیل کو بھی جوش نہیں آتا کہ کم از کم اب تو مسلمانوں کا ملک ہے، بجائے بھی لارڈ کہنے کے السلام علیکم کہیں، لیکن نہیں، ابھی تک وہی کالا کوٹ ہے، ابھی تک وہی کالی ٹائی ہے۔ جو لباس انگریزوں نے بنایا تھا نا، زبان بھی وہی، لباس بھی وہی، انداز بھی وہی، طریقہ بھی وہی۔ ماں سوائے اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ ہمارے ملک جو ہے، انہوں نے کہا یوں کہو مسلمانوں کے ملک ہیں، اسلامی ملک نہ کہا کرو، اسلام ہے وہاں۔ اسلامی ملک تو تب ہو جب اسلام ہو۔ ہاں مسلمانوں کے ملک ہیں، وہاں مسلمان رہتے ہیں۔ تو اب یہ مقام توحید ہے۔ اب یعنی سارے فرشتے آئے، ایک ہی لفظ حضرت ابراہیم لا حاجت لی، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ آخر میں حضرت جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ یا ابراہیم الخلیل، دیکھیں نا میں اللہ کے اور پیغمبروں کے درمیان میں قاصد ہوں، میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے، مجھے آپ حکم تو کریں، میں ایک پل مار کے یہ سارا چخا ان کے اوپر الٹ دیتا ہوں۔ اور میں ابراہیم مجھے تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پاس تو پیر آ جائے تو تمہیں ضرورت ہے، وہ تو جبریل آ رہے ہوگے نا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو۔
آخر میں جبریل نے کہا کہ حضرت ایک بات میری مان لو، چلو ہم سے مدد نہ مانگا، حالانکہ ہم اپنی طرف سے نہیں آئے، اللہ نے حکم دیا ہے تو آئے ہیں، اللہ کے حکموں کے بغیر ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کا حکم وہ کرتے ہیں، آپ کم از کم اللہ سے تو دعا مانگو، اس مشکل گھڑی میں اللہ کو تو پکارو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب آدمی پریشان ہوتا ہے، مصیبت میں، کون فریاد سنتا ہے اللہ کے سوا؟ تو حضرت ابراہیم مسکرائے اور فرمایا جبریل مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اللہ کو پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کمال ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ تو نے کہا جب جلیل راضی ہے مجھے جلانے پہ تو خلیل بھی جلنے پہ راضی ہے۔ پھر میں کیا کہتے ہو؟ اگر میرا دوست مجھے جلانے پہ راضی ہے تو پھر میں بھی جلنے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں دعا بھی نہیں مانگتا۔ دروازہ اس کا کھٹکھٹایا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ باہر کون کھڑا ہے۔ جب میرا سب کچھ اس کے سامنے ہے تو جو میرے دوست کی رضا وہی میری رضا ہے۔ یہ آپ کے ہندوستان دہلی کا واقعہ ہے۔ دہلی کی جامع مسجد کے بعد ایک چھوٹی سی نالی جیسے چھوٹی نہر ہوتی ہے وہ ایسی چل رہی ہے جس میں گندا پانی ہوتا ہے شہر کا۔ وہاں ایک مجذوب ہوتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک بڑی لمبی چھڑی ہوتی تھی، وہ پانی میں مارتا رہتا تھا۔ مجذوب آدمی۔ اچھا ایک بات یاد رکھو، مجذوب کا معنی یہ نہیں ہوتا جو پاگل ہو جائے، جو اللہ والے پاگل ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا دماغ میں خلل ہے۔ مجذوب کا معنی کہ جس کو اللہ نے اپنی رضا کی طرف کھینچ لیا، اب دنیا کی طرف ان کی نظر نہیں ہے، جذب سے ہے، دیوانگی سے نہیں ہے۔ تو ایک جوڑا وہاں سے گزرا، ایک کپل وہاں سے گزرا جناب، ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ آدمی اور ساتھ بنی سنوری ایک عورت، وہ اس کی اللہ عالم بیوی تھی یا محبوبہ تھی یا کوئی بلا بھی تھی، وہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ تو اپنی مستی میں تھا، اور جو چھڑی ماری نا تو پانی اترا، اڑا، اس کے سوٹ میں بھی آیا، اس کے ڈریس پر بھی آیا، اور تو سوٹ ہی گندا ہو گیا، ڈریس غصے میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، آ کے مارا مجذوب کو کہ تم نے ہمارا پروگرام ہی، ہم نے جانا تھا پارٹی میں شرکت کے لیے، اب ہم واپس گھر جائیں، غسل کریں، کپڑے بدلیں، پھر جائیں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیسے تم مجذوب اور فقیر بنے ہوئے ہو؟ اس نے کوئی بات نہیں کی، بس ایسے دیکھا، چپ کر۔ اور اس نے ایک دو مار لی اور بیوی نے کہا چلو بھی چلو چھوڑو، بس اتنا مار دیا ہے اس کو۔ 10 قدم گیا تو اتنا شدید پیٹ میں درد اٹھا کے زمین پہ گر گیا، تڑپنے لگ گیا۔ اور سمجھدار تھی، وہ سمجھ گئی کہ حضرت کی بد دعا لگ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا دوپٹہ اتار کے حضرت کے پاؤں پہ ڈالا اور کہا خدا کے لیے معاف کر دیں، آپ نے بد دعا کی ہے۔ اس نے کہا بی بی میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، میرے کپڑے میں پانی ہلانے سے تمہارے کپڑے خراب ہوئے تو تیرے یار کو غصہ آ گیا، تم نے مجھے مارا تو میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو دوستی کی بات ہے، میں نے بہرحال کوئی بد دعا نہیں کی، جاؤ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم الخلیل نے کہا کہ جبرائیل میں کیوں مانگوں؟ اللہ جانتے ہیں کہ میں جلنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اسی لیے اقبال نے بڑی عجیب بات کہتا ہے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ اب کافروں نے منجنی کو کھینچا، اللہ نے فرمایا فرشتے اب میں بھی تم سے، میرا خلیل ہے تو اب میں خود حکم کروں گا کہ قلنا یا نار کونی بردن و سلاما، اللہ نے فرمایا ہم نے حکم دیا براہ راست، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا لیکن زیادہ ٹھنڈی نہ ہو کہ میرے خلیل کو سردی لگے۔
سلامن معتدل. اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا علی ابراہیم، اگر اللہ صرف فرماتے کہ بردن و سلامن ساری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی، لیکن یہاں چونکہ علی ابراہیم ہے تو صرف وہی آگ ٹھنڈی ہوئی. اب نمرود جو تھا نا، وہ بادشاہ جس کے حکم پہ یہ آگ جلائی گئی تھی، وہ اپنے شاہی محل کے چھت پہ بیٹھا تھا نظارہ دیکھنے کے لیے کہ کیسے شعلے بھڑک رہے ہیں اور کیسی آگ زور شور سے جل رہی ہے. اس میں ابراہیم کو ڈالا گیا ہے، وہ تو کوئلہ ہو گیا ہوگا، اس کا تو ذرہ نہیں بچا ہوگا. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آگ کے اندر پردہ ہٹا دو، دشمن کو میرا دوست دیکھنے دو. اللہ قادر ہیں. پانی میں اگر دیواریں بن سکتی ہیں، پل بن سکتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو آگ میں کیوں نہیں بن سکتی؟ وہ راستہ بن گیا. اور نمرود نے جب دیکھا کہ ابراہیم تو جنت کے لباس میں ہیں اور آگے پھل ہیں اور کھا رہے ہیں، تو اس کے منہ سے بھی نکل گیا کہ نعم الرب رب ابراہیم، ابراہیم رب تو تیرا رب ہے، باقی تو جھوٹ ہے. اس کو بھی اعتراف کرنا پڑ گیا. تو اس لیے یاد رکھیں، اللہ چاہیں تو آگ کو بھی عقل دے دیں، آگ کو بھی تمییز دے دیں، آگ کو بھی بولنے کی توفیق دے دیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو پتھروں کو بھی بولنے کی توفیق دے دیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور فرماتے تھے کہ انی لأعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان بعثت. آپ نے فرمایا مکے میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں، ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن میں جب وہاں سے گزرتا تھا تو مجھ پہ سلام پڑھتا تھا. اسی لیے مکے میں اس گلی کا نام بھی زجاج الحجر ہے، وہ پتھر والی گلی. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. اب پتھر بھی بات کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے پتھر بھاگ گیا تو کس نے حکم دیا تھا؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ جہنم کیسے بات کرے گی اور جہنم کیسے بولے گی اور جہنم ان کو کیسے چلے گی اور جہنم ان کو کیسے ایک ایک دانے کی طرح اٹھا لے گی. فرمایا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جب دور سے دیکھیں او آواز ایسی ہے، اندر سے وہ آوازیں آ رہی ہوں گی جہنم کے جوش سے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَالِكَ ثُبُورًا. جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا اور جکڑے ہوئے زنجیروں میں، اب وہ وہاں ہائے ہائے ہے پکاریں گے. حکم ہوگا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا. اب ایک دفعہ ہائے ہائے نہ کرو، بلکہ جتنا مرضی آئے کرو، تم جہنم سے نہیں نکل سکتے. وَادْعُوا ثُبُورا كَثِيرًا. وقال تعالى ورأى المجرمون النار وظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اب کافر جب دیکھیں گے کہ جہنم سامنے ہے تو سمجھ جائیں گے، یقین ہو جائے گا ہم نے اسی میں جانا ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں ان سے نکلنے کا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ. کہ جب اپنے چہرے سے وہ آگ کو نہیں ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پشت سے آگ کو ہٹا سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی اس دن کوئی مدد کرے گا. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، ان پر وہ اچانک آئے گی، حیران ہو جائیں گے. فلا يستطيعون ردها، نہ تو اس کو ٹال سکتے ہیں، ولا هم ينظرون، اور نہ مہلت ملے گی. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ